10 آیتیں، اور 10 آیتیں اکثر جو ہے لوگ کہتے ہیں نا قرآن اچھا، ہم نے ہر کتاب پڑھی ہے اور ہر کتاب پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن نہیں پڑھ پاتے تو قرآن نہ پڑھنے کے بہانے بنائے ہیں. جیسے ایک بہانہ بنایا جس محفل میں سپارہ شروع کرو اسی محفل میں ختم کرو، تو کہاں لکھا ہوا قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ سپارہ جس محفل میں شروع کرو اسی محفل میں ختم کرو. اللہ نے سپارے نازل کیے ہیں؟ نہیں، اللہ نے سپارے نازل نہیں کیے، اللہ نے سورتیں نازل کی ہیں، آیات نازل کی ہے. یہ قرآن کو جو پارا پارا کیا ہے یہ امت نے کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا ہے. پاروں میں جو ہے تفسیر جو کیا ہے یہ امت نے اپنی آسانی کے لیے، سپارہ پڑھنے کے لیے جو ہے پورا ختم کرنے کے لیے نہیں کہ جس محفل میں میں لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا قرآن اپنے پڑھنے کے لیے کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا فقرؤ ما تیسر من القرآن. سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اتنا پڑھو. آسان کر دیا، 10 آیتوں کی تلاوت کرے تو 10 آیتیں. شیعہ مومن یہ نہیں کہہ سکتا مجھے قرآن میں کوئی 10 آیتیں کہہ سکتا ہے. 10 آیتیں میں صبح اٹھے ایک سورہ الحمد پڑھنے 7 آیتیں، ایک سورہ توحید پڑھنے 5 آیتیں، 7 اور 5 12 14 پہ زیادہ ہمارا ایمان ہے نا، تو 12 آیتیں ہو جائیں گی. 24 گھنٹے فرشتے جو ہے آپ کا نام کبھی غافلین سے شمار نہیں کرنے کو. تو ایک سورہ توحید اور باوضو ہو کے رات کو اگر کوئی سوئے اور سورہ توحید کی تلاوت کرے تو معصوم نے فرمایا اس کا ساری رات تلاوت قرآن مجید میں بسر ہوتا ہے. عمل کم ہے، اجر جو ہے وہ زیادہ ہے. تو کثرت و قراءت قل هو اللہ احد. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں النظر الی مصحف القرآن عبادہ. قرآن مجید کی طرف دیکھنا ہے عبادت، پڑھنا نہیں. آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو معصوم نے کہا پہلے لوگوں کی اپنی دیکھنے کی عادت ڈالو. جب دیکھنے کی عادت پڑ جائے گی نا تو پھر پڑھنے کی بھی عادت پڑے گی. فرمایا النظر الی مصحف القرآن عبادہ، قرآن مجید کی طرف دیکھنا عبادت. پھر ارشاد فرمایا قراءت عبادہ، اس کا پڑھنا بھی عبادت. پھر فرمایا استماع عبادت، اس کا سننا بھی عبادت ہے. قرآن دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت ہے نا. قرآن دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت. قرآن اپنے لیے طے کیا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فانصتوا لہ، اس کو غور سے سنا کرو. کیوں غور سے سنو؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرے. قرآن رحمت ہے، برکت ہے. قرآن جو ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ. اللہ نے توجہ کیجیے گا. دیکھیں مختصر جملہ کر دوں، اگر اللہ نے جو قرآن نازل کیا 114 سورتیں، آیات کے بارے میں یہ بڑھتے جا غلط. قرآن مجید میں کبھی بیٹھ کے گنیے گا، اللہ توفیق میں کبھی گنیے گا جو موجودہ قرآن ہے اس میں 6666 آیتیں بسم اللہ ملا کے لکھی. غلط چیز جو ممبر سے جو لوگ بیان کرتے ہیں موجودہ قرآن ہے، اس کوئی رنگ و بدل نہیں ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. اس کی حیات اگر آپ لیں گے تو 6666 نہیں ہے. لیکن ہمارے ممبر سے بیان ہوتا ہے. بات اپنی بدلا کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں 6666 لیکن ہے نہیں، کتابوں میں کہیں نہیں. بچپن میں پڑھی ہوگی وہ کتاب کا نام تو بتائیں، ہوا میں تیر نہ مارے. اسلامیات میں کہیں بھی اپنے تو کہیں کسی دنیات میں نہیں دیکھا. ہم لوگ ہوا میں تیر مارنے کی عادی ہیں، تو جو ہے اپنے بچپن میں پڑھا تھا تو کتاب کا نام یاد رکھیں. قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے، آرام سے بیٹھ جائیں، انڈیکس میں لکھا ہوتا ہے. آپ جو ہے سورت لکھیں سورہ الحمد، اس کے آگے لکھا ہوگا 7 آیتیں. اس کے بعد سورہ بقرہ 286 آیتیں، سورہ آل عمران
176 आयतें सूरह निसा, सारी आयात लिखते चले जाएं, घंटा भी नहीं लगेगा। अब तो मोबाइल उठाएं, कैलकुलेटर निकालें, सूरह बकरा 7 5 मिनट में आपको 10 मिनट लगेंगे, सारी जो है आयात मेरा जमा करें, आपको पता लग जाएगा 6666 नहीं है 6400 कुछ आयात बनेगी। तो बिस्मिल्लाह की अगर डालते हैं 114 बिस्मिल्लाह, कुरान मजीद में 114 ही बिस्मिल्लाह है ना, एक सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है, एक सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है। हमारे यहाँ जो है ये आयत एक जो है, एक तो हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह करना जरूरी है। हर सूरत से पहले मोमिन की अलामतों में से इमाम हसन अस्करी ने बताया था कि मोमिन नमाज की सूरतों में, नमाज की हालत नमाज में, चाहे गहरी नमाज हो चाहे खाकी नमाज हो, बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज से पढ़ेगा। ठीक है, हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं इसका जुज़ नहीं है, लेकिन अलहम्द का जुज़ है। एक अलहम्द का जुज़ है और दूसरा जो है सूरह नमल में, जहाँ जनाब सुलेमान ने बिल्कीस को खत लिखा था, मुकम्मल दरमियान सूरत में आई है। जब जनाब सुलेमान ने खत लिखा तो उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरमियान में आया। तो भाई 114 जो सूरतें हैं, सूरतों में इख्तिलाफ नहीं, आयात में फर्क हो सकता। अब जो 114 सूरतें हैं, इनका अगर आप तज्जिया करें, सूरतों का अगर तज्जिया करें ना, तो कुरान मजीद की सूरतों में जो अक्सर कुरान नाजिल हुआ है पैगंबर के ऊपर, वो मक्के में नाजिल हुआ है। जो कुरान नाजिल हुआ है मक्के में नाजिल हुआ है। मक्के में 114 सूरतों में से 86 सूरतें मक्के में नाजिल हुई, 28 सूरतें मदीने में नाजिल हुई। तो अक्सर कुरान मक्के में नाजिल हुआ। अब मक्की सूरतों में और मदनी सूरतों में लिखा होता है शुरू में मक्की है मदनी है सूरत। अब आपको कैसे पता लगे अगर आपने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है उसमें, कैसे पता लगे सूरत मक्की है मदनी? तो याद रखिएगा, कायदा कुलिया बता दो, आप कुरान मजीद पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए अल्लाह अगर कुरान मजीद में आयात पे जो अकीदे के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हो, अकीदा बयान कर रहा हो, अल्लाह अकीदा बयान, लेकिन अकीदा बयान करने का हक अल्लाह या उसके रसूल या इमामों का है। हमें ये कहने का हक नहीं, हमारा अकीदा। हम लोग अक्सर लगे होते हैं अकीदे वाला शेर, लगे होते हैं, नाराज नहीं हो रहे शेर पढ़ने वाले बड़े उनसे कहते हैं अकीदे, चाहे वो शेर अकीदा बर्बाद कर रहा हो, ताल्लुक ही कोई अकीदे से नहीं। जैसे इस शेर का जो है आप करके बड़ा खुश होते हैं, क्या शेर है? हुर जन्नत में चला गया तौबा किए है बगैर। ये अकीदे वाला शेर है। आप शायर हैं, लाल भाई नाराज ना होना। आजकल जो अशार हमारे आ रहे हैं ना, वो ब्रांडेड शायर आ रहे हैं। शेर भी जो है ब्रांडेड होता है। कहते हैं अकीदे हुर जन्नत में चला गया तौबा किए हो बगैर। अल्लाह के सबसे बड़ा इल्जाम है इस शेर में। एक आदमी गुनाह करे और तौबा न करे और आप गए वो जन्नती है, तो आप तो फिर अल्लाह से बड़े हो गए ना। अल्लाह करा मैं गुनहगार को जहन्नम में भेजूंगा, आप अकीदे वाला शेर सुना के करें हम इसको जन्नत में, तो आपकी और अल्लाह की भी लड़ाई तो होगी। यही है ना, यही हमारे अकीदे और यही गुमराही है। समझो कि गुमराही है ये जो हमारे दरमियान में फैला है, फिर खुसूस नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। और इसी मिंबर से तो बाकायदा जो है वो जन्नत में चला गया। और भी जो है बहुत से अशार में हम सब नहीं जाना चाह रहा, आप हजरात कहेंगे मौलवी साहब पता नहीं कहाँ से क्या सुना गए। जैसे आप इमाम हुसैन के लिए अब जो है ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो पढ़ गया वो तो आई, वो बेला साहब वाला है, ला इलाहा से पूछ लो। सच आप बताएं ला इलाहा के मानी क्या है? मैं जवानों से पूछ रहा हूँ, ला इलाहा तर्जुमा क्या है? नहीं है कोई माबूद
काबिल इबादत नहीं है कोई, ठीक है। अब आप कहते हैं ला इलाहा से पूछ लो, एक तरफ करें ला इलाहा कोई चीज ही नहीं है और फिर कहें ला इलाहा से पूछ लो, फिर कहते हैं बिना ला इलाहा हुसैन है। इससे बड़ा कोई कुफ्र हो सकता है? मौलानी से किसी ने पूछा मौला वो कौन सी चीज है जिसका आगाज अहले कुफ्र है, अंजाम अहले ईमान है? मौलाना ने कहा ला इलाहा कुफ्र है, इल्लल्लाह अहले ईमान है। ला इलाहा के साथ जब तक आप इल्लल्लाह नहीं कहेंगे, ये जुमला ही पहले इनकार है। अब आपके मिजाज के मुताबिक जुमला का ये ला इलाहा दो जुमले हैं, यानी मुरक्कब है, मुफरद नहीं है, एक जुमला नहीं है, दो जुमले। एक है ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, काबिल परस्तिश कोई नहीं है, उसके फौरन बाद कहना इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। पहले झूठे खुदाओं का इनकार, फिर एक खुदा का इकरार, यानी पहले तबर्रा बाद में तवल्ला। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहले तबर्रा है, किससे? झूठे खुदाओं से बेगारी का इकरार करना, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह। अब क्या कहते हैं आप रुबाई में ला इलाहा तो पढ़ लिया आपने बता तासीर का, अच्छा चारों मिसरों में कहीं भी इल्लल्लाह का जिक्र ही नहीं होता, मुब्तदा जिक्र खबर था पता ही नहीं है। कहते ला इलाहा तो पढ़ लिया आपने बता तासीर का, फिर कहते हैं ला इलाहा के कह के नीचे खून है शकीर का, फिर कहते हैं ला इलाहा के पढ़ने वालों ला इलाहा से पूछ लो। और भाई आपने पहले कह दिया ला इलाहा कोई चीज ही नहीं है, जब इनकार कर दिया तो ला इलाहा से क्या पूछें? ला इलाहा कोई चीज है नहीं है, कोई चीज आप खुद कह रहे हैं ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, तो उससे पूछेंगे जब वो माबूद ही नहीं है, पूछना तो माबूद से है ना, पूछेंगे माबूद से। फिर कहते हैं ला इलाहा तो बच गया, वो पढ़ाया था ना आप लोग खड़े हो गए दौरान मजलिस जो है मजमे से साथ रहने के लिए। तो भाई चार मिसरों में कहीं तो खबर आई हो, ला इलाहा को नक्ल करने के लिए अल्लामा इकबाल ने जब करबला का जिक्र किया था ना, तो उन्होंने कहा नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नरेश। इमाम हुसैन ने करबला की रेगजार पर जर्रे जर्रे पर नक्श इल्लल्लाह लिख दिया। हर जगह जो है इल्लल्लाह शब्द जो है वो आना चाहिए। पर अकीदा जो है कुरान मजीद अकीदा बयान करने का हक रखता है। हम जैसे लोगों का अकीदा जो है, अकीदा वो है जो मासूम जिसकी सनद दे। अल्लाह ने मासूम की जब तक मुहर ना लगी वो अकीदा नहीं है। हमारा जो अकीदा होगा वो तबाहुम होगा। अब अकीदा क्या है? अकीदे के लिए तो अल्लाह ने सूरह तौहीद को नाज़िल किया था। पैगंबर के पास आए तो फारे मक्का आगे कहने लगे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जिस खुदा को मनवाना चाहते हैं उस खुदा का शजरा नसब है कि कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का हलवे के खुदा बनाते थे। सुबह बीबी ने हलवा बनाया, उन्होंने हलवे का मुजस्समा बना लिया। जब तक दिन किया पूजा की और पूजा करने के बाद जैसे ही दोपहर में भूख लगी अपने हाथ के बनाए हुए खुदा को निगल लिया। अपने बनाए हुए खुदा को खा जाते थे। ये जो है मुशरिकीन मक्का पैगंबर के पास आके कहते हैं जिस खुदा को बनवाना चाह रहे हो उस खुदा का कोई शजरा नसब है। जैसे ये जुमला कहा ना अल्लाह ने फौरन मक्के में सूरह तौहीद नाज़िल कर दी। मेरे हबीब से कहो कुल हुवल्लाहु अहद। इन मुशरिकीन मक्का से कहो तुम्हारे खिलाफ तुम जिस खुदा को मनवाना चाहते हो उसका कोई शजरा नसब कहा। मेरे हबीब से कहो तुम्हारे जो खुदा है उनके शजरा नसब है, हमारा खुदा अहद है। उसका कोई शरीक नहीं है। अच्छा बड़ा किसी ने हाथ पैर मारे ना इस तर्जुमे में, किसी ने कहा वो अल्लाह अहद है, अहद का तर्जुमा आदि कर दिया। बड़े किसी ने हाथ पैर मारे उन्होंने कहा यक्ता। मेरे हबीब कहते खुद हुवल्लाहु अहद। अल्लाह डायरेक्ट खुद नहीं कह रहा है। अल्लाह कह सकता कि मैं अहद हूँ, कुल ना लगाता कहता मैं अहद हूँ, मैं अकेला हूँ।
میں یکتا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں. اللہ کہہ سکتا تھا نا، خود کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ کی توحید منوانے کے لیے اپنے حبیب کو وسیلہ بنا رہا ہے. میرے حبیب میں نہیں کہہ رہا، میرے حبیب اپنی توحید تم منواؤ ان سے. میرا خدا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک، ایسا اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. دیکھیں احد وہ جو تقسیم نہ ہو، جس کا کوئی جزء نہ بنے، جس کا کوئی حصہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں احد. اللہ کو جو ہے قل هو اللہ احد، قرآن کا اللہ الصمد. چار آئے تھے نا، اللہ کو چھوڑ. اللہ بے نیاز ہے، اللہ نیاز مند. نیاز مندی مخلوق کی صفت ہے، دعا مانگنا ہماری صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ دعا نہیں مانگتا ہے، دعا ہمیں اور آپ کو مانگنی. ہم مانگے دعا. ادعونی، اللہ کہہ رہا مجھے بلاؤ، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. ہم دعا نہ، ہمیں مخلوق، اللہ دعا نہیں مانگتا. اللہ بے نیاز ہے، اور نیاز مندی مخلوق کی صفت ہے، بے نیازی اللہ کی صفت ہے نا. بے نیازی جو ہے اللہ کی صفت ہے. اب سچ بتائیں، مولا علی دعا مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ مانگتے تھے نا. تو مولا نے اسی لیے دعا مانگی، مجھے سب کچھ کہنا، اللہ نہ کہنا. اس لیے میں مقام دعا میں ہوں. دعاؤں میں جہاں جو ہے دعائے خمسۃ عشر ہے، مناجاتیں ہیں مولا علی کی. فرماتے ہیں کبھی ضعیف کے اوپر رحم نہیں کر سکتا ہے. یہ مولا علی کی مناجات. مولا فرماتے ہیں دیکھو اللہ قوی ہے، اور انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. دعائے تمہیں میں فرماتے امرتہم بدعاء وجعلت لهم الاجابہ. پروردگار تم نے مجھ علی کو دعا کا حکم دیا ہے، اور صرف دعا کا حکم ہی نہیں، وضمنت لهم الاجابہ، اور قبولیت کی مجھے ضمانت دی ہے. مجھے قبولیت کی. اگر مجھے علی کو قبولیت کی ضمانت نہ دی ہوتی تو میں علی کبھی دعا ہی نہ مانگتا. دعا مانگنا ہو قبولیت کی ضمانت ہے. مولا فرماتے دعا مانگنے سے کبھی پریشان مت ہوا کرو، تھکا مت کرو. جب بار بار کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو اہل خانہ دروازہ کھول ہی دیں گے. دعائیں بتائیے ائمہ معصومین نے دعائیں مانگنے کے لیے. اللہ بے نیاز ہے، بیٹا لم یلد ولم یولد. اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے. اللہ کا باپ اور بیٹا نہیں ہے نا. اللہ بغیر باپ کے دنیا میں آیا ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. دیکھیں اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ لم یلد ولم یولد، یہی ہے نا. تو علی کے باپ کا نام ہے ابو طالب، ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، اور علی کے بیٹوں کا نام ہے حسن و حسین. لم یلد ولد کا کوئی ساتھی، اس کی اولاد نہیں ہے. جو ہے اولاد پیدا ہونا جو ہے مخلوق کی صفت ہے. اب یہ اور بات ہے، دیکھیں ہمارا پیدا ہونا اور آل محمد کو کبھی مقایسہ نہ کرنا، حجہ نہ کرنا. ہم آتے ہیں جاہل آتے ہیں، وہ آتے ہیں عالم آتے ہیں. ہم آتے ہیں نجس آتے ہیں، وہ طیب و طاہر آتے ہیں. تم جیسا اللہ ہمارے اوپر کبھی مقایسہ نہ کرنا. اور نہ ہی یہ فکر ہی کیا ہے کبھی یہ سوچے کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کب پیدا ہوتے ہیں. نہیں، یہ نہیں. اللہ کے راز و راز والا راز ہے. اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. خالق اور مخلوق کا فرق ضرور رکھا کرے. اس کے علاوہ آپ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ مولا علی کی تعریف کر سکتے ہیں آپ جو کچھ کہیں گے مولا کے لیے تھوڑا ہی کہیں گے، زیادہ نہیں کہیں گے. ناقص کبھی کامل کی تعریف مکمل کر ہی نہیں سکتا. ہم کیا تعریف کریں؟ ان کی تعریف اللہ کرے.
اور اکثر میں شعر پڑھتا ہوں کہ شاعر نے جب آل محمد کو جب اللہ نے خلق کیا نا تو شاعر کہتا ہے کہ جھوم اٹھا خود مصور دیکھ کر اپنا کمال، جھوم اٹھا خود مصور دیکھ کر اپنا کمال، 12 تصویریں بنا دی ایک ہی تصویر سے۔ ان کو جس رخ سے دیکھو گے نا سارے محمدی نظر آئیں گے، ایک ہی نظر آئیں گے کہ جھوم اٹھا خود مصور دیکھ کر اپنا کمال، 12 تصویریں بنا دی ایک ہی تصویر سے۔ تو یہ فرق رکھنا اللہ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی کف نہیں ہے۔ کف کہتے ہیں ہمسر بیوی کو، اسی میں کہتے ہیں کہ شادی ہمیشہ اپنے کف سے کرو۔ کف یعنی ہم پلہ، ہم مرتبہ، ہم فضیلت۔ اللہ کا کوئی کف نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے تو کوئی شریف نہیں ہے، اس کا کوئی کف نہیں ہے، وہ ایسا آج ہے، کف نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، ہم مرتبہ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ علی و فاطمہ دوسرے کے کف ہیں، ہم پلہ ہیں، ہم مرتبہ ہیں، ہم فضیلت ہیں، ہم منصب ہیں۔ اگر علی صاحب امر ہے تو فاطمہ زہرا بھی صاحب امر ہے، اگر علی ہادی ہے تو فاطمہ زہرا بھی ہادیہ ہے، اگر علی مردوں کے لیے ہادی تو فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے ہادی، اگر علی منصب امامت پر فائز ہے تو فاطمہ زہرا بھی منصب عصمت پر فائز ہے، اگر علی معجزات دکھلاتے ہیں تو فاطمہ زہرا بھی معجزات دکھلاتی ہے، اگر علی نے مردوں کو زندہ کیا تو فاطمہ زہرا نے بھی مردوں کو زندہ کیا، اگر علی جو ہے سورج پلٹاتے ہیں تو فاطمہ زہرا ستارے کو دروازے پہ بلاتی ہیں، اگر معجزات میں رجب کو ہم کرتا ہے، اگر اذان مکمل ہوتی ہے علی کے نام پر تو نماز مکمل ہوتی ہے، تسبیح بنایا اللہ نے۔ تو سورہ توحید عقیدہ بیان کر رہا ہے، عقیدہ وہ سمجھے جو آل محمد نے بیان، اس لیے اللہ جو ہے مکی صورتوں میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، معاد جو ہے، فرشتے، جنت، نار، یہ سارا کچھ جو ہے مدینے میں اللہ نے جتنی بھی صورتیں نازل کی وہاں احکام نازل کیے، نماز کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، حج کا حکم آ گیا۔ ہجرت کے بعد جتنی 28 صورتیں نازل ہوئی قرآن کی وہ سب کی سب عقائد نہیں، وہاں اعمال ہے، دیکھو یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا، اور وہی جو ہے ساری چیزیں اللہ نے نازل کر کے بتایا کہ دیکھو ان کو پہچانو۔ تو پہلی چیز ہے کثرت و قراءت قل هو اللہ، دوسری چیز ہے قلۃ الکلام، جلدی سے جو ہے قلۃ الکلام، کم بولنا، پہلے تولو پھر بولو، بولنے کے لیے پہلے تولو، بلا وجہ بولنا۔ مولا علی سے کسی نے کہا مولا معاشرے میں فساد کب برپا ہوتا ہے؟ کہا جب جاہل اپنی زبان کھولتا ہے، جاہل اپنی زبان اگر منہ کے اندر رکھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک بولے گا نہیں پہچانا نہیں جائے گا عالم ہے جاہل ہے۔ ایک ایسا انسان جو آپ کے علاقے کا نہ ہو، جس کو آپ میں سے کوئی نہ جانتا ہو، وہ آ کے اگر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد آپ کے درمیان میں بیٹھا ہو تو آپ سوچتے رہیں گے پتہ نہیں عالم ہے، جب تک وہ بولے گا نہیں۔ یہاں سارے عالم ہے، صلوات پڑھ رہے ہیں، مولا نے فرمایا ہے فرماتے میرا چاہنے والا یا عالم ہے یا متعلم، جس کے دل میں ہماری محبت ہے، یا عالم ہے یا متعلم ہے، یا علم لے رہا ہے یا علم دے رہا ہے۔ کیا کہنے ہمارا شیعہ جو ہے یا علم لے رہا یا علم دے رہا۔ مولا کہا مولا تیسری چیز ہے آندھی کے ہوا کے پتے، کوڑا کرکٹ۔ کیا فرمایا ہمارا شیعہ یا عالم
یا متعلم، یا علم لے گا یا علم دے گا. کام والا تیسری چیز تھا کوڑا کرکٹ. تب کوڑا کرکٹ نہ بنے یا عالم بنے یا متعلم بنے. متعلم علم لینا. اور مولا دیکھیں، مولا کو پیغمبر کے علاوہ کوئی پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا. لیکن ہمارے آپ کے لیے فرماتے ہیں من سیرنی علما، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، ایک حرف پڑھایا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. الحکمت دولت المومن، حکمت جو ہے علم مومن کی پنجہ پونجی ہے. جہاں سے ملے وہاں سے لے لے. اس کو جو ہے چھوڑنا. مولا علی کا جو شیعہ ہے یا عالم ہے یا متعلم ہے. لیکن بعض لوگوں کو علم کی بدہضمی بھی ہو جاتی ہے نا. بعض لوگ، اچھا یاد رکھیے گا، بعض حضرات جو ہے وہ کچا مطالعہ کر لیتے ہیں اور کچا مطالعہ کرنے کے بعد پھر آ کے مسجد کے پیش نماز کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. کتنا آئیے میں کہا ہے آیت کتنا آئیے. ہاں یہی جو ہے جب پیش نماز. اچھا سب سے مظلوم بیچارہ پیش نمازی ہے نا، وہ مظلوم بیچارہ پیش نماز ہے. اتوار کا دن چھٹی ہوتا ہے، پورا مہینہ ہوتا نہ ہے، پورا ہفتہ نماز میں نہ آئے، اور اتوار پر نماز مسجد میں جماعت پڑھنے کی جو ہے یا مغربین کی آ جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر مولوی صاحب نہ ہوں، وہ کہتا ہے میں تو گیا تھا، مولوی صاحب نہیں ہوتے. میرے استاد مولانا ملا طاہر صاحب فلسفے کے بڑے اچھے استاد تھے. وہ فرماتے تھے کہ پیش نماز میں اور عام طالب علم میں یہ فرق ہے کہ عام طالب علم اگر دنیا میں کوئی امتحان دے رہا ہو تو وہ امتحان دیتا ہے تو 100 میں سے 33% نمبر لے آئے، 33 نمبر لے آئے تو وہ پاس ہو جاتا نا. 33 پروفیسر صاحب پاس ہوتا نہیں، پاس ہو جاتا نا 33%. لیکن ایک واحد مسجد کا پیش نماز ہے جس کے 100 میں سے 100 نمبر نہ آئے وہ فیل ہے. آپ جا کے کسی مولوی صاحب سے جو ہے مسئلہ پوچھے اور مولوی صاحب 99 مسئلوں کے جواب دے دیں اور 100 کے بارے میں کہنے میں دیکھ کے بتاؤں گا، اگر مولوی صاحب نے آنا ہی کچھ نہیں. کہتے میں نے پوچھا تھا مسئلہ تو کہتے دیکھ کے بتاؤں گا. مولوی صاحب کو کچھ آتے ہی کچھ نہیں. بہرحال یہ عالم ہے یا متعلم ہے، علم لے رہا ہے. اب توجہ رکھیے گا، اب ذرا کڑوی کے بعد میٹھی بات سن لیں. ایک تلاوت پڑھ لیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے. مولانا سے کسی نے کہا مولا فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے. کس چیز میں؟ کا فلسفے میں. کا فلسفہ علم نہیں فن ہے. کا منطق میں کا علم نہیں فن ہے. کا ریاضی میں کا علم نہیں فن ہے. کوئی علم گرایا جا رہا مولا کرے فن ہے فن ہے فن ہے فن ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا مولا دلیل کیا یہ فن ہے. کا ارشاد فرمایا جو چیز سیکھی جاتی ہے وہ فن ہوتی ہے. جو چیز سیکھی جائے وہ فن ہے. علم سیکھا نہیں جاتا ہے. کا علم بدیعت ہوتا ہے. علم بدیعت ہوتا ہے. کا مولانا کیسے کا پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء بغیر حساب. علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا بغیر حساب کے ڈال دیتا ہے. تو علم سیکھا نہیں جاتا، فن سیکھا جاتا. تو مولا سے کہا مولا پھر علم کیا ہے؟ تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ولایتنا علم، ہمارے محمد کی محبت علم ہے. محمد بلند تر اب جتنی زیادہ محبت ہے اتنا ہی بڑا عالم ہے، اور جتنا بڑا دشمن اہل بیت ہے اتنا ہی بڑا جاہل ہے. تو علم جو ہے شاہ فرمایا قلت الکلام. پہلی چیز ہے کثرت قراءت قل هو اللہ احد. دوسری چیز ہے قلت الکلام، کم بولنا. بولنا جو ہے بڑا مختصر. عارف جو ہے کم بولتا ہے، کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے. ہماری بھائی بیٹھے ہوئے ان کو نہ سمجھیے. چلا بات کرنے کا عارف بھٹی صاحب. عارف یعنی عرفان میں، جیسے آیت اللہ تقی بہجت. آیت اللہ جو ہے ہمارے جو ہے حسن زادہ عاملی جو حیات ہیں،
حضرت اللہ تقی بہجت کا انتقال ہو گیا. عرفان میں کے علماء عارف کم کھائے گا, کم بولے گا, کم سوئے گا, اتنا بولے گا جتنی ضرورت ہوگی. آپ میں سے کسی نے اگر دیکھا ہو عارف بھائی جان حضرت اللہ تقی بہجت استخارے کرتے تھے ہر نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد استخارہ زبان سے جواب نہیں دیتے تھے ہاں یا نہیں, اچھا یا برا, انہوں نے اشارے بنائے ہوئے تھے. جب استخارے کے لیے لائن لگی ہوتی تھی مسجد امام علی رضا گجر خان میں صبح کی نماز کے بعد استخارہ کرتے ہوئے, جب کسی کا استخارے سے نیت کرو, اس نے نیت کی, پوچھتا تھا مولا آگا اچھا یا بہتر ہے, اگر اچھا ہوتا تو کہتے, برا ہوتا تو یوں کر دیتے, درمیانہ ہوتا تو یوں کر دیتے. زبان سے نہیں بولتا اتنا ہے جتنی بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا اسی زبان سے آدمی مٹھائی بھی کھاتا ہے, اسی زبان سے جوتے بھی کھاتا ہے. کیا کہنے, زیادہ زبان چلے, ایک زبان کے کبھی موقع ملا, ایک زبان کے 70 گناہ ہیں. ایک زبان سے نا مولانا جو ہے گوشت سے بولتا ہے, نجیب العلم نے جانا انسان کی جہاں تعریف کی چربی سے دیکھتا ہے, جو ہے گوشت سے بولتا ہے. یہ زبان کتنی اچھی ہوگی. بہت سے جو ہے ممبر پہ خطیب بڑے بڑے آئے, ایک خطیب آیا ممبر پر, اسی ممبر پر انہوں نے کہا لوگوں جب تک میں سیدھا چلتا رہوں میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا, جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. اور دوسرا خطیب اسی ممبر نے خطیب دیکھا اور نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. اور اس نے یہ نہیں کہا جب تک میں سیدھا چلوں پیچھے چلنا. اور نے کہا لوگوں جو لوگ بناتے ہیں, جسے لوگ بناتے ہیں نا اسے لوگ سیدھا کرتے ہیں, جسے اللہ بناتا ہے وہ لوگوں کو سیدھا کرتا ہے. ہمیں جو ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال خطیب جو ہے قلت الکلام, تیسری چیز ہے مجالس العلماء, علماء کی محفل میں. علماء یاد رکھیں, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, علماء تمہارے دشمن نہیں ہیں جو تمہارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے, ورنہ مقصر بن جاؤ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. یہ کام بابوں نے بڑا خراب کیا ہوا ہے. یہ بابا ہوتا ہے, ایک بابا ہوتا ہے نا, بابا چارپائی کا ہوتا ہے, ایک بابا, وہ چارپائی, یہ بابا ہے. یہ بابے جو ہے نا, ایک صلوات پڑھ لیں محمد. بابا بے علی بابا, وہ بابا بنے, بابا نہ بنے. کیا کہنے, اپنی اولاد کے بابا بنے, بابا نہ بنے. یاد رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. یہ جو ہے نا بہت زیادہ علماء کی محفل میں بیٹھیں گے, علماء سے اپنے آپ کی غلط بات کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتے, اس وجہ سے آپ کو علماء اچھے نہیں لگتے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے مولوی صاحب کو کہیں گے مولوی صاحب نے کھایا مال ایمان کھایا, تو مولوی صاحب کو یہ خوف رکھتا ہے روز قیامت مولا نے ہم سے پوچھ لیا تو پھر ہماری شکرول ہوگی, ہونی نہیں ہونی. ہمیں زمانہ ہم سے پوچھیں گے تمہاری ذمہ داری ادھر تھی, تم نے کیوں نہیں نماز کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا. تو نماز کے لیے آپ کو کہوں گے آپ کہتے کربلا والے نماز پڑھ گئے, ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, وہ شخص دھونی ہے, وہ مولا علی کا ماننے والا نہیں ہے جو نماز سے دور ہے. جو کہتا ہے یزید نماز پڑھتا تھا, فلاں نماز پڑھتا تھا, فلاں, تو آپ یزید والی کی نہیں, علی والی نماز پڑھو نا. آپ حسین والی نماز پڑھو, امام حسن والی نماز پڑھو. آپ نہیں پیش نماز کے پیچھے پڑھنا چاہتے, آپ اپنی پڑھو. پڑھو تو صحیح, پڑھو اپنی پڑھو. اگر آپ اتنے اچھے ہو تو آپ آگے بھی آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنی قوم کو پڑھا دو. آپ کہا کرو سب سے پہلے نماز ہے, اول ما یحاسب بہ الصلاۃ. سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے. کیا امام حسین نے جو ہے قتل شہادت کے وقت حسین نے نماز نہیں چھوڑی. مولا علی نے اپنے قاتل کو ٹھوکر مار کے کہا وقت نماز ہے. تو جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتا تو اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کہاں سے دیکھے.
صرف سن لینا کافی نہیں ہے کہ 2.25 مہینے آپ نے محرم سنا ہے، اگر کردار میں تبدیلی نہ آئے تو مجالس صرف تفریح ہے، عبادت نہیں ہے۔ 2.25 مہینے کردار میں اگر جو ہے تبدیلی نہ آئے، اور اگر حدیثوں میں سے 2.25 مہینے مجلس سننے کے بعد آپ کو 10 حدیثیں بھی ائمہ کی فضیلت میں یاد نہ ہوئی، مجلس میں صرف نعرے لگانے گئے تھے، سننے نہیں گئے تھے، جیسے نہیں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں۔ کیوں گئے تھے؟ ویسے ہی۔ کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ مجالس میں یہی بچہ اگر جو ہے گھر سے چلا گیا، ماں باپ پریشان بغیر بتائے چلا گیا، واپس جب آیا 3-4 گھنٹے کے بعد ماں باپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہتا کہیں نہیں ابا، کہیں نہیں گئے۔ کہیں نہیں گئے تو کیا لائے ہو؟ کہاں گئے تھے؟ کہتا کچھ نہیں۔ کیوں گئے تھے؟ کہتا وہی صحیح۔ تو یہی حال ہمارا، مجلس میں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ کیا لائے؟ مجلس میں جائیں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے عبادت میں شمار ہوگا اگر آل محمد کی خوشبودی کے لیے، اور اگر برین کے لفظ کہنے پر سر پیٹنا شروع کر دے اور مسجد کا مولوی جو ہے اپنے آپ کو ذبح کر دے اور آنسو نہ نکلے تو یاد رکھے کہ امام حسین سے محبت میں نہیں، برین کی محبت میں روتے ہیں۔ ورنہ جو ہے عارف صاحب پڑھیں یا مناظر حسین پڑھیں، امام حسین کا نام لیں تو آنکھ سے آنسو آنے چاہیے، ورنہ جو ہے ورنہ ویڈیو بن رہی ہے تو منہ مار مار کے منہ کو لال کر دیا۔ ایک صلوات پڑھنے زیادہ ہی ہو گئے، بس جلدی جلدی جو ہے زیادہ ہو گئی۔ ہر کوئی کہہ سکتا ہے، ہر کے منہ کے زبان ہے۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ ہماری روٹی پروفیسر سے وابستہ، وہ نہیں کر سکتا۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ ہمارا رزق نجف سے آتا ہے، مولا کہتے ہیں۔ خمینی صاحب نے یہی سب سے بڑا کام کیا تھا کہ مولویوں کو عوام کا محتاج نہیں بنایا۔ جو عالم دین یہ تصور کر لے کہ محلے کی روٹی آئے گی تو کھائیں گے، وہ کبھی تبلیغ نہیں کر سکتا، وہ حق بیانی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو وہ کہے گا جو آپ چاہیں گے، وہ کیوں کہے گا جو اللہ چاہ رہا؟ وہ کہتا اگر وہ کہہ دیا تو روٹی بند ہو جائے گی۔ بڑی مشکل سے جمعرات آتی ہے، ورنہ وہ بھی بند ہو جائے گی۔ تو توجہ کیجیے گا نا، دیکھیں حق بیانی جو ہے ہر بندے کو کہنے کا، رازق اللہ ائمہ معصومین علیہ السلام حق کرنے میں کبھی جو ہے حق کے ماننے والے ہیں تو پھر حق میں ذرہ برابر جو ہے کہنے میں جو ہے دریغ نہیں، ڈرنا نہیں ہے۔ ڈر اگر اللہ کا ہے تو پھر اور کسی کا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے مولانا کہا من یخاف اللہ لا یخاف شیئا، تو اللہ سے ڈر رہا ہو، کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا ہے، اس کے دل میں کسی کا خوف۔ اور سامنے ہمارے مثال ہے ایران کی، ہے نا، ایران کی مثال ہے نا، آیت اللہ خامنئی کی مثال ہے نا۔ دنیا جس سے ڈرتی تھی آج وہ کنٹینر میں چھپ کے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ علی والوں کا خوف ہے نا، علی والوں کا ساری دنیا مذاق اڑا رہی، جو اوپر میں بڑا سپر بنتا پھرتا تھا، آج اس سپر والے نے جو ہے کیٹرنگ کے ٹرک میں بیٹھ کر جہاز سے جہاز بدلا نہیں بنا۔ ان کے دل میں خوف اگر ہے تو اللہ آتا ہے، اللہ جو ہے وہ اللہ جو ہے۔ تو مجالس العلماء، علماء کی محفل میں اب بیٹھنا وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ توجہ رکھیے گا۔ مجالس العلماء، علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، علماء تمہیں حلال و حرام بتائیں گے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نجس کیا ہے اور تفاق کیا ہے، تو ساری چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں علماء بتائیں گے۔ علماء نما لوگوں کے قریب نہ جایا کرو، علماء سو سے دور رہو جو اہل بیت کی فضیلتوں کو کم کر رہے ہوں، جس کو آپ اپنی زبان میں مقصر کہتے ہیں۔ علماء جو آل محمد کے فضائل اور مناقب بیان کرنے میں ذرہ برابر وہ نہ کر رہے ہوں اور حقیقت بیان کرو۔ نے مجالس العلماء کے بعد والمشی الی المساجد، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرو جب بھی موقع مل جائے۔
کیوں جایا کرو؟ مولا علی فرماتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مولا فرماتے ہیں مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اچھا بڑے بڑے لوگ ہیں، مسجد بن رہی ہوتی ہے، 5 لاکھ روپے چندہ دیتے ہیں، پھر روز انتظامیہ پہ لگاتے ہیں، دیکھو یہاں میرا نام ضرور لکھ کے لگانا۔ کیا بات، کیا بات، زندہ باد۔ گھر اللہ کا، نام حضرت کا لگا، 5 لاکھ 10 لاکھ جس نے دیے ہوتے ہیں ان کے نام پہلی تھے، آخر میں بیچارے 1500 والے، وہ بھی انتظامیہ کے رحم و کرم پر۔ اگر انتظامیہ نہیں جو ہے کوئی ہو گیا تو کہتے بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی 1500 والے، کیونکہ زیادہ فہرست جو ہے 1500 والوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں جو گھر اللہ کا ہے، نام اپنا لکھ کے لوگ لگوا دیتے ہیں، گھر تو اللہ کا ہے نا۔ تو فاطمہ فرماتے ہیں کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد ہے تو اس کے احکام وہی ہیں جو سونے اور چاندی کی بنی ہوئی مسجد۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، مٹی گارے کی بنی ہے وہ بھی مسجد ہے، احکام وہی ہے جو اس مسجد کے۔ مسجد کچی ہو یا پکی ہو تمام ہے۔ آپ کے مسجد معلوم کیا ہے؟ اگر مسجد میں قدم رکھا ہو کسی نماز کا وقت نہیں ہے، مسجد میں گئے ہو کسی نماز کا وقت نہیں، نہ ظہر نہ مغرب نہ فجر، ویسے مسجد میں کسی کام سے چلے گئے، اور یاد رکھیں مسجد میں اگر قدم رکھا ہے تو مسجد میں قدم رکھنے کے بعد حق کے مسجد یہ ہے کہ اگر واجب نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھو، بغیر نماز پڑھے ہوئے مسجد سے نہ نکلو۔ یہ مسجد میں یہاں پہ وضو خانہ بنا ہے نا، اگر بنانے والے نے وقت کیا ہے یہاں کے نمازیوں کے لیے، یہاں کے نمازی جو نماز پڑھنے آئے وہ یہاں وضو کرے اور یہاں نماز پڑھے، تو یاد رکھیں اس مسجد میں وضو کرنے والا جب تک یہاں نماز نہیں پڑھے گا کسی اور جا کے گھر میں، آج میرے گھر سے پانی نہیں آ رہا مسجد میں وضو کرائیے، تو میرے گھر پہ مجلس ہے، مسجد سے جانا مالے اٹھا لا میں اپنے گھر پہ، میرے گھر پہ مسجد ہے سجدہ ہے مسجد سے۔ یاد رکھیں ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہوتا۔ کیا بات، کیا بات، زندہ باد۔ ایک چٹائی جو اس مسجد کے لیے علی کے لیے وقف ہے یہ کسی دوسری مسجد میں مسجد سے باہر نہیں نکل سکتی، چاہے ان کے گھر پہ مجلس ہو جو مرضی ہو، جس کو مجلس کے نماز کرنانی ہے مجلس کے گھر میں، اس کو اپنے گھر میں چٹائیاں خرید کے لے کے آنی چاہیے، مسجد کی نہیں، سجدہ اپنی لے کے آنا چاہیے۔ یہاں اگر وضو کیا ہے تو یہاں نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یہاں وضو کیا کہیں اور جا کے نماز پڑھی تو ایسی پڑھی ہوئی نماز باطل ہے۔ یہاں کے مسجد ہے، مسجد کا حق ہے، احترام ہے، یہ نہیں ہے کہ مسجد کسی کے گھر ذاتی گھر ہے، مسجد کسی کا گھر نہیں ہونا، فرماتے اللہ کا گھر ہے، توجہ کیجیے گا، مسجد اللہ کا گھر ہے تو مولا نے فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں جاؤ؟ ارشاد فرماتے کرامت الزائر علی المظلوم، مولا فرماتے ہیں مہمان پر، میزبان پر مہمان کا احترام کرنا واجب ہے۔ اب مسجد میں اگر نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو آپ مہمان کس کے ہیں؟ اللہ کے مہمان آپ ہیں، مہمان اللہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس کو اللہ اپنا مہمان بنائے، آپ کربلا جاتے ہیں، کربلا میں آپ میزبان نہیں ہوتے، آپ مہمان ہیں مولا حسین، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں مجھ سے بڑا اس وقت کوئی نہیں ہے کہ میں حسین کا مہمان ہوں، مولا نے مجھے میں جناب عباس کا مہمان ہوں، مولا علی کا مہمان ہوں، میں امام سے کاظم، جب امام آپ کو اتنی اہمیت دیتے اپنا مہمان بناتے تو پھر اللہ کا مہمان بننے سے کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کے مہمان بنو، 5 وقت میں سے ایک وقت کیا، ایک وقت نہیں، 2 وقت آ جا بہرا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو مسجد میں لوگ تھوڑا سا چندہ دے کے اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کتنا غیرت دار وہ شخص تھا، 3 دن کعبے میں رہا لیکن اپنے نام کی تختی نہیں لگائی،
کتنا کہ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر رکھا، بتایا کہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر ہی رہے گا، اس کو کچھ اور جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا گھر جو ہے غیرتداری یہ ہے کہ 3 دن رہے بھی، اسی لیے پھر اس کا نام رکھ دیا بیت اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں بیت، معلوم کیوں کہتے ہیں بیت؟ کہتے ہیں جو شعر نہیں ہوتا، شعر بھی بیت لفظ استعمال ہوتا ہے، شعر جو ہے ان میں اردو کی اصطلاحیں ہیں، بیت ہے، مصرع ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، مسدس ہے، محمد ہے، حرفیہ ہے، مرثیہ ہے، شرطیہ ہے، یہ بہرحال شاعری کی قسم ہے، تو توجہ کیجیے گا۔ تو اس نے کہا بیت، اور بیت یہ لفظ جو ہے معلوم کیا تھا؟ لفظ دار بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لفظ دار عربی میں استعمال، دار کے معنی گھر، بیت کے معنی گھر، دار کے معنی گھر، بیت کے معنی گھر، دونوں میں بڑا فرق۔ دار وہ جس کو بنایا جائے، پلاٹ لیا، بنایا، کمرے بنائے اور اس کو سارا کچھ کروا کے سجا دیا، گلدان میں یہ وہ ساری چیزیں جگہ میں سجا دیا، تزئین و آرائش کر دی، تالا لگایا، گھر سے باہر نکل گئے، یہ ہے دار۔ بنایا، سجایا، رکھا، تالا لگایا، گھر سے باہر چلے گئے، یہ ہے دار۔ بیت معلوم کیا؟ بنایا اور کم از کم 3 راتیں گزاری، جس میں رات گزاری جائے وہ ہے بیت۔ پروردگار کو کہہ رہا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، کیا تم نے اپنی رات گزاری ہے؟ اس میں کوئی راتیں گزاری ہیں؟ کہا اللہ ذرا میں رات نہیں گزاروں گا، میری صفات کا مظہر آئے گا، رات کو گزارے گا، گھر میری طرف منسوب ہوگا۔ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر ہی رکھا ہے اللہ نے۔ امال بشیر المساجد، پھر جو ہے صلاۃ فی اللیل، نماز شب پر، قرآن نے کہا نماز شب پڑھو گے جب کا مقام محمودہ، ایک میں مقام محمود پر لے کے جائے۔ اب نماز شب، اب روایات اگر اٹھا کے دیکھیں نا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جب رخصت آخر کے لیے امام حسین علیہ السلام آئے نا، تو امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو ایک وصیت کی۔ اس وصیت میں مولا امام حسین فرماتے ہیں یا اختی زینب، اے میری بہن زینب، لا تنسینا فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حسین اپنی بہن کو کہہ رہے ہیں کہ نماز شب کی دعاؤں میں، پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے نماز شب میں جو کچھ مانگا ہے نا، وہ معلوم کیا مانگا؟ میں نے سکینہ کو نماز شب کی دعاؤں میں اپنے پروردگار سے مانگا۔ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حسین نماز شب میں مانگے اپنے رب سے، وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ۔ پھر فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کہ میری پھوپھی زینب کی نماز شب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اونٹ کی ننگی پشت پہ قضا نہیں ہوئی، لیکن جب مشکلات میں اپنے پروردگار کو فراموش نہ کرے اسے جناب زینب کہتے ہیں۔ اور جناب زینب وہ بیوی ہے کہ جس نے حسین کے مقصد کو یاد رکھا ہے، حسین کے مقصد کو باقی رکھا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی زینب کو قید خانہ شام میں نماز شب بیٹھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا، اداکار نماز شب بیٹھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پھوپھی کو نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا، سید سجاد آگے کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا سید سجاد میں بیٹھ کے۔ پھوپھی اماں کیوں؟ کہا بیٹا کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں اور میں کھاتے سے رہتی ہوں۔ اداکاروں یہ جو جملہ تھا نا، اب زینب کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں نماز شب کھڑے ہو کے پڑھوں۔ اداکاروں چند جملے ایام اعراض کے آخری ایام ہیں اور میں چند جملے آخری ایام میں آپ نے پوچھا دیا۔ خدا بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ حاضرین کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کب وہ منزل آئی کہ جناب زینب کی گود میں 4 برس کی بچی بیٹھی تھی اور بیٹھے ہوئے مرتبہ کہتی ہے پھوپھی اماں یہ صبح کو پرندے کہاں جاتے ہیں؟
जब सुबह होती है तो ये परिंदे कहाँ जाते हैं? मैं देखता हूँ कि खाने शाम से परिंदे उड़ के जा रहे होते हैं, और जब रात होती है तो फिर मैं देखता हूँ ये परिंदे वापस कहाँ जाते हैं? तो जनाब ज़ैनब फरमाती बेटी सकीना, ये सुबह जब होती है ना तो ये परिंदे अपने घरों से उड़ते हैं रोज़िए माश के लिए, दिन भर ये रोज़िए माश करते हैं, और जब रात होती है तो ये अपने घरों को वापस चले जाते हैं। तो जनाब सकीना फरमाती फूफी अम्मा, हम अपने वतन तक वापस जाएंगे। फूफी अम्मा, हम अपने वतन, ये बच्ची अपने दिल में ये तमन्ना लेके कैद खाने शाम में सैयद सज्जाद ने दफना दी। अदादारों के सैयद सज्जाद को रिहाई का हुक्म मिला है ना, यजीद ने बुलाया, ऐसे सैयद सज्जाद चाहे यहाँ रहो चाहे मदीने वापस पलट जाओ। सैयद सज्जाद फरमाते जब तक मैं अपनी फूफी ज़ैनब से मशवरा नहीं कर लेता उस वक्त तक तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। कैद खाने में जैसे ही आए दरबार से, अब ज़ैनब ने देखा सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ नहीं है, पैरों में बेड़ियाँ नहीं है, कमर में लंगर नहीं है, गले में खारदार दर्द नहीं है। बेटा सैयद सज्जाद खैरियत है? कहा फूफी अम्मा, यजीद ने हमारी रिहाई का हुक्म दे दिया है, यजीद कहा चाहे यहाँ रहो चाहे मदीने वापस चले जाओ। कहा बेटा तुमने क्या कहा? कहा फूफी अम्मा, मैंने कहा जब तक अपनी फूफी ज़ैनब से मशवरा नहीं कर लेता उस वक्त तक कोई जवाब। कहा हाँ बेटा सैयद सज्जाद जाओ, यहीं से कहो कि हमने अभी अपने भाई का सही माना में मातम नहीं किया है, पहले हमारे लिए घर खाली करवा दिया गया है जहाँ हम अपने भाई हुसैन का मातम, अपने शहीदों का मातम, ये पहली मजलिस जो बर्पा हुई ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बर्पा की। यजीद के दरबार में, यजीद के घर में मजलिस हुई, और मजलिस वहाँ पे जाकिर नहीं था। अली अकबर के मसाइब में लैला पढ़ रही थी, कासिम के मसाइब में फरवा, अली असगर के मसाइब में रबाब, हर बीबी अपने वारिस के मसाइब पढ़ रही थी। शाम की औरतों ने आके मातम किया, बीबियों ने गिरिया किया, और गिरिया करने के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद यजीद से कहो हमारे तबरुकात वापस कर दे। हमारा तबरुकात वापस कर दे। जब तबरुकात वापस आना शुरू हो गया तो रानी कहता है मतलब एक जला हुआ झूला और उसकी कुछ लकड़ियां आई तो दरमियान से मां खड़ी हुई, और खड़े होने के बाद झूले की लकड़ियां ली और फिर एक जला हुआ कुर्ता आया, हमने रबाब में गोद में लिया और लेने के बाद क्या बेटी सकीना तुम कहती थी हम वतन तक वापस जाएंगे, तुम्हारा जला हुआ कुर्ता आ गया है, अब मां मदीने जा रही है। मां का सोना को जवाब देगी, अदादारों सरहारे शोर आना शुरू हुआ, हर बीवी अपने वारिस को सर लेती रही, लेकिन दो नन्हे नन्हे सरहारे और इन सरों का कोई लेने वाला न खड़ा हुआ तो शाम के दौरान खड़े होकर कहती है शायद इन बच्चों की मां मर गई, इनका कोई वारिस न रहा। जैसे ये जुमला शाम की औरत ने कहा ना तो ज़ैनब मजमे से खड़ी होकर कहती है बीवी ये जुमला न कहो, मां जिंदा है, मां बच्चों का मातम नहीं हुसैन का मातम करेगी। जब हुसैन का सर आया ना तो ज़ैनब ने गोद फैलाई और गोद फैला के हुसैन का सर गोद में लिया। भैया तेरी बहन ने बड़े मसाइब बर्दाश्त किए, भैया मैं बाजारों में नहीं दरबारों में नहीं, भैया ज़ैनब तेरी अमानत की हिफाजत न कर सकी। अदादारों बच्चन जुमले और आपने पूछा कि अय्याम अल्लाह के आखिरी अय्याम का ज़ैनब जो है शाम से करबला आई भाई का चेहलुम करने के लिए कि मैं भाई का चेहलुम, एक साल के बाद जिसका चेहलुम हुआ है ना वो गरीब करबला हुसैन है। हुसैन का पहला जाहिर जो था ना तो जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फ़रात में आके वज़्न किया। अब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी आकर कब्र हुसैन पर ज़ियारत अर्बईन कर रहे थे, दोनों हाथ जाबिर ने कब्र हुसैन पे रखे हुए थे ना, रखे हुए जाबिर कहते मैं कह रहा था सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और हुसैन तुम पर मेरा सलाम हो शहीद को जिसको फंसे गर्दन से ज़िबा किया गया। हमें ये जुमले पढ़ रहे थे कि फंसे हुए जाबिर कहते मैंने देखा कब्र हुसैन लरज़ रही है, कब्र हुसैन को लरज़ते हुए देखा, मैंने सवाल किया मौला खैरियत तो है, लड़ाई के सख्त का मौला खैरियत तो है आपके कब्र लरज़ रही है। आवाज़ कब्र से आई जाबिर मेरी कब्र से चले जाओ, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। जाबिर कहते मैंने
بیوی نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ اتار دیا. راضی کہتا ہے زینب بھائی کے قبر پہ اتری نہیں, اونٹ کے پشت سے گرا دیا. اور گرانے کے بعد زینب میں اتنی طاقت رہی تھی کہ بیوی کھڑی ہوتی اور بھائی کی قبر پہ پہنچتی. راضی کہتا ہے کوہنیوں کے بیوی بھائی کی قبر پہ پہنچی.